سیاست، ادب اور میڈیکل سائنس کا ایک حسین امتزاج صدر مشاعرہ عالی مرتبہ ڈاکٹر عزیز صاحب، برادر محترم ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب، بھائی سنیل جوگی صاحب، مشاعرہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، شعراء کرام، قوی صاحبان اور اس دیار کے سبھی محترم سامعین، آج پہلی بار ایک بار پھر اس یقین کو تازہ کر لیا جائے کہ ہندوستان گاؤں میں بستا ہے۔ شہروں میں ہم مشاعروں اور کوئی سمیلنوں میں جاتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 10 منٹ کی دیری ہو گئی تو آدھے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ اس گاؤں کے ہیں اور گاؤں کی مٹی میں آج بھی محبت باقی ہے، اور جہاں محبت باقی ہے وہیں انتظار بھی باقی ہے۔ محبت کے لیے انتظار بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو انتظار کرنے کا ہنر نہیں معلوم ہے تو محبت میں آپ ناکامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو شاعروں، کویوں سے کتنا پیار، کتنی محبت، اس کا ثبوت اس سے ملا کہ آپ رات کے 8 بجے سے یہاں بیٹھے ہیں اور اب تک انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کویوں کا انتظار کر رہے ہیں، شاعروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شاید آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے منہ سے جو کچھ سننے کو ملے گا وہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں صرف مزہ لینے کے لیے، تفریح لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ اپنے علم اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے اس ذوق کو سلام کرتا ہوں کہ اس سرد رات میں آپ اپنا گیان وردھن کرنے کے لیے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اب تک ہم لوگوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ساہتیہ جو ہے، کویتا اور شاعری جو ہے، وہ معلومات کو علم بنانے کا سلیقہ ہے۔ ہم معلومات، انفارمیشن کو گیان کس طرح بناتے ہیں، اس کو علم میں تبدیل کیسے کرتے ہیں، یہی کوی اور شاعر کا یہی کام ہوا کرتا ہے۔ لفظ تو آج بھی انسان کی طرف تکتا ہے، لفظ تو آج بھی انسان کی طرف تکتا ہے۔ لفظ کانٹا ہی نہیں پھول بھی بن سکتا ہے۔ لفظ ٹپکائے گا امرت لب گوتم تو ہلے، رقص فرما ہو مگر کوئی کنہیا تو ملے۔ منتظر ہے کسی چشتی، کسی نانک کے لیے، لفظ ہو جائے گا زندہ کوئی عیسیٰ تو اٹھے، اس کو بنسی میں سمو دو تو یہ نغمہ ہو جائے، لفظ کو کرشن جو مل جائے تو گیتا ہو جائے۔ یہی لفظ، یہی شبد اگر سلیقے سے بولا جائے تو دعا بن جاتا ہے، اور یہی شبد، یہی لفظ اگر غلط ڈھنگ سے بول دیا جائے تو گالی بن جایا کرتا ہے۔ یہ جو کوی اور شاعر و ساہتیہکار آپ کے سامنے ہیں، یہ لفظوں کو سلیقے سے استعمال کر کے اسے دعا بنا دینے کا ہنر جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے سے 5 فٹ بلندی پر ان لوگوں کو بیٹھایا ہے، اور ان سے آپ 5 فٹ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ آپ سے بڑے ہیں۔ لیکن ان شاعروں اور کویوں کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہ محسوس کریں کہ جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے کم سمجھدار ہیں۔ ان کویوں اور شاعروں کو بھی جاننا چاہیے کہ ترازو کا جو پلہ بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہی رہتا ہے۔ تو اب آئیے میں آپ کو مشاعرے کے ماحول میں لانا چاہتا ہوں۔ دیر تک گفتگو آپ سے نہیں کروں گا، اس لیے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے۔
اتنی دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اتنی دیر کے انتظار میں تو محبت کو بھی آپ کنارے کر دیں گے کہ ہٹائیے ایسی محبت، اتنی دیر انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ ہماری فلموں نے تو یہاں تک ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت تک، خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے، لیکن یہ ساری چیزیں خواب و خیال کی ہیں۔ عملی زندگی سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے کہ شاعر مائک پر آئے، آپ اس کا شعر سنیں، اس کی کویتا سنیں، واہ واہ کریں، اور اس ایک رات میں اپنے غموں کو بھلا دیں، اور ایک رات کویتا اور شاعری کے ماحول میں آپ گزارتے ہیں۔ آئیے میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ ایک قومی ترانہ، ایک راشٹر گیت جو شبینہ صاحبہ ہمارے ملک ہی نہیں ہمارے ملک کے باہر کی بھی بہت مشہور و قابل احترام شاعرہ ہیں، وہ ایک قومی ترانے سے، ایک راشٹری گیت سے اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کا آغاز کریں گے۔ تشریف لائیے شبینہ صاحب۔ صدر مشاعرہ میرے محترم ڈاکٹر عزیز صاحب، مہمانان، ہمارے سبھی کوی اور بہت ہی محترم اور معتبر شعراء اور بہت ہی معتبر اور محترم سماعتیں، مجھے چونکہ حکم ہے کہ میں قومی ترانہ آپ سب کی خدمت میں پیش کروں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ پورا ہندوستان یہاں پر موجود ہے، ہندوستان کے سچے عاشق آپ سب، تو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی، میری آواز سے آواز ملائیے گا، ثبوت پیش کیجیے گا کہ میں قومی ترانہ پڑھ رہی ہوں اور آپ سب اس میں شریک ہیں، آپ سب کی دعائیں مجھ تک آ رہی ہیں۔ دعائیں چاہتی ہوں ڈائس سے بھی، آپ سب سے بھی پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کریں، دیکھیں۔ میرے وطن کے جیسا، میرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے، میرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے، یہ چاند سے بھی پیارا، تاروں سے بھی ہنسی ہے، میرے وطن کے جیسا، میرے وطن کے جیسا کوئی وطن نہیں ہے۔ بند پیش کرتی ہوں، غزل میں پڑھوں، گیت پڑھوں، آپ جس طرح چاہے نوازیں، لیکن چونکہ یہ قومی ترانہ پڑھ رہی ہوں، ہر قوم کے لوگ آج کی اس محفل میں، خوبصورت محفل میں تشریف فرما ہے، تو کم سے کم لگنا چاہیے یہیں سے مشاعرے کا آغاز ہو۔ مشاعرے کو مشاعرہ بنانے کی کوشش میں کر رہی ہوں، آپ سب تھوڑا سا شریک ہو جائیں گے تو یہ یادگار مشاعرہ بن جائے گا، ایک تاریخی مشاعرہ بن جائے گا۔ میں کوشش کرتی ہوں اور بند پڑھتی ہوں، ملاحظہ کیجئے، دیکھیں۔ پتھر یہاں کے ہیرے، مٹی یہاں کی سونا، پتھر یہاں کے ہیرے، مٹی یہاں کی سونا، امرت اگل رہا ہے بھارت کا کونا کونا، امرت اگل رہا ہے
हूँ कि आपकी खूबसूरत समातें और मुझे दुआएं मिल रही हैं, मैं पढ़ती हूँ। शिमला हो या मसूरी या बम्बई की राहें, शिमला हो या मसूरी या बम्बई की राहें, मंजर सभी हंसी है, हटती नहीं निगाहें, मंजर सभी हंसी है, हटती नहीं निगाहें, खुशियाँ लुटाने वाली फूलों की डालियाँ हैं, खेतों में लहलहाती गेहूं की बालियाँ हैं, खेतों में लहलहाती गेहूं की बालियाँ हैं, हर शहर खूबसूरत, हर गाँव दिल नशी है, मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बंद पढ़ती हूँ। पूरा हिंदुस्तान मौजूद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे बहुत ही मोहतरम और मोहतबर सभी कवि, इनकी जानिब से, आप सबकी जानिब से एक बंद मुलाहजा के लिए आप सबको नज़्म करती हूँ और आप सबके लिए पढ़ती हूँ। सुनिए। इसकी नजर में हिंदू मुस्लिम है सब बराबर, इसकी नजर में हिंदू मुस्लिम है सब बराबर, मिलजुल के रह रहे हैं मुद्दत से सब यहाँ पर, मिलजुल के रह रहे हैं मुद्दत से सब यहाँ पर, जो है अमीर उन पर ये ममता लौटाए, मजदूर को भी अपने पहलू में ये सुलाए, माओ के गोद जैसी इस मुल्क की ज़मीं है, मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। इस गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ। आपकी दुआ से मैंने भी हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे सफर किए, लेकिन अजीम हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क दूसरा नजर ही नहीं आया और नहीं आएगा, ना ही ऐसा होगा। मैंने इस बंद के जरिए जो मैंने कहने की कोशिश की है, मैं चाहती हूँ आपकी दुआएं अगर उस तरह से मिल जाएंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं पेश करती हूँ, मुलाहजा कीजिएगा जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। सुने कि जापान हो के लंदन, किस्मत ने सब दिखाया, जापान हो के लंदन, किस्मत ने सब दिखाया, अपना ही देश लेकिन बाहर भी याद आया, अपना ही देश लेकिन बाहर भी याद आया, भारत से दूर रह कर बेचैन जिंदगी थी, भारत से दूर रह
वतन के जैसा कोई वतन नहीं। बहुत अच्छे शबीना साहिबा, क्या ऐलान फरमाया आपने, कितने विश्वास कितने एतमाद के साथ कि मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। ये ऐलान आप ही ने नहीं किया। आज से 1 सदी पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। फिर बात आगे बढ़ती है और सागर निज़ामी ने ये बात कही कि ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, तेरी खातिर सभी कुछ लुटा देंगे हम, जो भी जन्नत का पूछेगा हमसे पता, राह कश्मीर उसको बता देंगे। और आज जब शायरी का मिजाज बदल गया तो वतन की गुफ्तगू इस अंदाज में हो रही है कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। तो ये वतन की रेत है, ये वो बालू है जिससे पानी निकलता है, सरचश्मा पानी का निकलता है। तो उस वतन की मोहब्बत में जहाँ का अनाज हम खा करके अपने इसको सेहतमंद करते हैं, शबीना साहिबा ने एक खूबसूरत नज़्म वतन की मोहब्बत में पेश की।